یعنی کیمرے کے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں، اب آپ کے لیے نمایاں ہو گیا وہی گنبد جو امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار کی اہم ترین نشانی ہے، جس کے نیچے امام علی رضا علیہ السلام کا روضہ ہے۔ یہ جو صحن آپ کو نظر آ رہا ہے، اس صحن کا نام ہے صحن انقلاب، اور یہاں پر اس وقت ہم جو موجود ہیں اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ یہاں اس جگہ پر اس ایوان کے نیچے مقبرہ ہے شیخ خرِ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو یہ جناب شیخ خرِ عاملی کا مقبرہ، ان کی آرام گاہ ہے، اور یہیں پر ہم آپ کو کچھ باتیں شیخ خرِ عاملی کے بارے میں گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ شیخ خرِ عاملی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ان علماء میں سے ہیں کہ جن کو محدث کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے، حدیث کے ماہر کے عنوان سے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں متقدمین میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں، کتابیں تو زیادہ لکھی گئیں مگر 4 کتابیں کافی، من لا یحضر، تہذیب، استبصار، یہ کتابیں لکھنے والے ہمارے علماء کلینی، شیخ صدوق، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، اور پھر اس کے بعد میں یعنی لیٹر فیز میں جن کو متاخرین کہا جاتا ہے، اور کچھ کتابیں لکھی گئیں جو ایک ترتیب جدید بھی رکھتی تھیں اور اس کے ذریعے سے استنباط کو اور انٹرپریٹیشن کو آسان کیا گیا۔ ان کتابوں کے اندر علامہ مجلسی کی بحر الانوار بھی شامل ہے، محدث نوری کی مستدرک الوسائل بھی شامل ہے، اور اس سے پہلے جو کتاب شیخ خرِ عاملی نے لکھی تھی اسی کی تکمیل کے لیے گویا محدث نوری نے مستدرک الوسائل لکھی تھی۔ یہ کتاب جو شیخ خرِ عاملی نے تحریر فرمائی تھی اس کا نام ہے وسائل الشیعہ، یعنی احادیث کا ایک ایسا مجموعہ کہ جس کے اندر تقریباً 34,000 احادیث کو سند کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا، اور ان حدیثوں کو ایک ترتیب کے ساتھ، یعنی کوشش کی انہوں نے کہ ہر حدیث کو ایک خاص باب کے اندر جو اس سے مخصوص ہو اس کے اندر اس کو پلیس کیا جائے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ جس کے بعد استنباط کرنا اور انٹرپریٹ کرنا کتنا آسان ہو گیا، یعنی وہ حدیثیں جن کو مختلف ابواب کے اندر ڈھونڈا جاتا تھا ان کو حاصل کرنا، ان کو ایکسیس کرنا بہت آسان ہو گیا اس کتاب کے ذریعے سے۔ اسی وجہ سے آج بھی جب درس خارج دیا جاتا ہے جو اجتہاد کا درس ہے اس کے اندر ظاہر ہے کہ احادیث ہی پر کام ہوتا ہے، تو احادیث پر کام کرنے کے لیے شیخ خرِ عاملی کی اس کتاب کی مرکزی حیثیت بالکل مسلم مانی جاتی ہے۔ الحمدللہ کہ ان کی اس کتاب وسائل الشیعہ جو تقریباً 20 جلدوں پر مشتمل ہے اس کا اردو ترجمہ بھی اویلیبل ہے۔ علامہ محمد حسین نجفی علی اللہ مقامہ نے اس کتاب کا ترجمہ کیا، اور یہ بہت اہم کتاب مانی جاتی ہے۔ اسی طرح سے ان کی ایک اور کتاب بھی ہے جو احادیث قدسی کے مجموعے پر مشتمل ہے۔ احادیث قدسی جو قرآن کا جز نہیں ہے اور کلام پروردگار ہے، اس میں کوئی برادران اہل سنت و شیعوں کا اختلاف نہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ کچھ ہے کلام کے جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، یعنی ایک تو حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پروردگار عالم کی مراد کو جو وہ اپنے الفاظ کے اندر بیان کرتے ہیں، اور ایک ہے کہ خود پروردگار عالم کا کلام ہے اور قرآن کا جز ہے جس کا ایک معجزہ ہونے کے اعتبار سے الگ ایک اسٹیٹس ہے، اور ایک ہے کہ کلام خدا ہے مگر وہ قرآن کا جز نہیں ہے، وہ قرآن سے ہٹ کر ہے، لہٰذا اس کو کہا جاتا ہے حدیث قدسی۔ تو یہ جناب شیخ خرِ عاملی نے ایک کتاب اس موضوع پر بھی ترتیب دی تھی الجواہر الثنیہ کے نام سے، جس کا اردو ترجمہ بھی الحمدللہ موجود ہے۔ تو یہ شیخ خرِ عاملی، ان کو خرِ عاملی جو کہا جاتا ہے، تو ایک نسبت وہ بھی ہمارے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جناب شہید کربلا کے جو ساتھی ہیں سید الشہداء کے، ان میں ایک بہت مشہور شخصیت ہیں جناب حر۔ یہ جناب حر کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی آل حر ان کی فیملی کا نام ہے۔ تو آل حر کے اندر بہت سے علماء گزرے، ان میں سے ایک شخصیت شیخ خرِ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی موجود ہے۔ اور آخری بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، جس کے بعد انشاءاللہ ہم سیڑھیاں اتر کے نیچے کی طرف جائیں گے اور آپ کو ان کی قبر مبارک کی زیارت کروائیں گے، اور جو زندگی نامہ فارسی میں ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ 1104 ہجری میں، یعنی 12ویں صدی کے آغاز میں بالکل ان کی وفات ہوئی تھی۔ 70 سال سے زیادہ کی انہوں نے عمر پائی، اور جب ان کی وفات ہوئی ہے تو پھر ایک عجیب کوئنسیڈنس یہ ہے کہ 21 رمضان جو مولا کائنات کی شہادت کی تاریخ ہے، اسی تاریخ کو شیخ خرِ عاملی اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ اب ہمارے ساتھ آپ ذرا تشریف لائیے، یہ نیچے تہخانہ سا ہے، بیسمنٹ، جو ایران کے اندر بہت کامن ہے، اور اس کے اندر نیچے کچھ سیڑھیاں اترنے کے بعد شیخ خرِ عاملی کا روضہ اور مزار آپ دیکھ سکیں گے۔ بڑے اہتمام کے ساتھ یہاں پر اس کو لک آفٹر کیا جاتا ہے، اس کو ٹیک کیئر کیا جاتا ہے۔ یہ ہم نیچے آ گئے اور یہاں سے اب آپ اس زری کو دیکھ سکتے ہیں۔ خواتین کے لیے الگ حصہ ہے اور مرد حضرات کے لیے الگ ہے۔ یہ ہے شیخ خرِ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کا
مزار۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے جناب شیخ الرعاملی اور دیگر علماء کے ایصال ثواب کے لیے، خصوصیت کے ساتھ جو یہاں حرم امام علی رضا علیہ السلام میں مدفون ہے۔ یہ بھی آخری ایک بات میں ضرور آپ سے عرض کروں گا کہ یہ بھی اصلاً ایران کے رہنے والے نہیں تھے، جبل عامل کے رہنے والے تھے، اور پھر اس کے بعد تقریباً اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو 40 سال کی عمر میں انہوں نے ہجرت کی تھی اور یہاں مشہد تشریف لائے تھے۔ علامہ مجلسی سے انہوں نے اجازہ حدیث بھی لیا تھا، خود ان کو اجازہ حدیث دیا بھی تھا۔ یہ علماء کا ایک طریقہ کار ہے، اور پھر اس کے بعد یہیں کے ہو کر رہ گئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جب وفات پائی ہے تو ان کو یہاں پر دفن کیا گیا۔ جو فارسی یہاں پر تختی لگی ہوئی ہے کہ جس کے اندر ان کے حالات مختصراً لکھے ہوئے ہیں، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور بس اب ایک مرتبہ الوداع زیارت امام علی رضا علیہ السلام کی شیخ الرعاملی کی جانب سے اور آپ تمام دوستوں کی جانب سے السلام علیکہ یا غریب الغربا، السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔